ہاں بھائی، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جب پیغامات کبوتروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے تھے۔ زمانہ بدلا، لوگ بدلے، ترقی ہوئی، اور پھر آیا نظام پوسٹ مین، یعنی ڈاکیا۔ جب ڈاکیا آتا تھا تو لوگوں کے چہرے پہ خوشی، ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ۔ اپنوں کے پیغامات جب ڈاکیا لے کر آتا تھا یا کوئی پارسل لے کر آتا تھا تو گھر والے خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وقت بدلتا گیا، ٹائم گزرتا رہا، اور دور جدید میں اب انقلاب برپا ہوا اور آیا اب موبائل کا زمانہ۔ جی ہاں، اب اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ دور ممالک میں بیٹھے ہوئے آپ کے عزیز و اقارب سب آپ کے بہت قریب، اتنے قریب جیسے گھر میں بیٹھ کے بات چیت کا سلسلہ ہو رہا ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس جدید ویڈیو ٹیکنالوجی کی جو کہ متعارف کرائی ہے۔ کتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے گھر والے پریشان ہوتے تھے کہ نہ جانے ہمارا بیٹا یا شوہر یا بھائی کس حال میں ہوں گے۔ مہینے 15 دن میں خیر خیریت کے خطوط آتے تھے، لیکن وہ سلسلہ تھم گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں جب دل چاہے اپنوں کو کال کریں، ویڈیو کال کریں، وائس کال کریں، جیسا دل چاہے۔ جو پکا رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں، جو کھا رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں، اور وہ بھی آپ کو جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے درشن کرا دیں گے۔ جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کمرے کو بھی دکھا دیں گے، اور جو چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں بھی دکھا دیں گے۔ کیا زبردست ٹیکنالوجی ہے بھائی، طبیعت خوش ہو گئی۔ جو لوگ کل تک جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب وہ 70% جدائی ہو گئی ہے، یعنی کہ 70% ختم ہو چکی ہے۔ صرف 30% یعنی 30% جدائی ہے۔ 70% موبائل کی وجہ سے انسان اپنوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے گھر والے، جو بھی ان کے دور دراز میں لوگ ہیں ان کو دیکھ لیتا ہے، اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ تو ہم بات کریں اس ٹیکنالوجی کی۔ یہ ٹیکنالوجی بہت کامیاب اور بہت زبردست ہے۔ آنے والے ٹائم میں اب کیا ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے بارے میں تو مشکل ہے بتانا، لیکن جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی وہ اس سے زیادہ ہی زبردست ہوگی، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کا تو کبھی سوچا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ گھر بیٹھے آپ کسی کو اپنا گھر بھی دکھا سکتے ہیں، اپنے تمام معاملات بھی بتا سکتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، زبردست، کیا بات ہے اس ٹیکنالوجی کی۔ تو اب آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، اور لازم بات ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں صحیح طریقے سے ان سے مخاطب ہوں، صحیح طریقے سے ان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس میری بات سے سہمت ہوں گے، بالکل مطمئن ہوں گے کہ ہاں یار یہ بات تو سچ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے جو باہر گئے ہوئے لوگ ہیں، جو غیر ممالک میں گئے ہیں، ان سے ہم بہت بآسانی رابطہ کر لیتے ہیں، اور ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ عید ہو، تہوار ہو، کوئی ایونٹ ہو، برتھ ڈے وغیرہ ہو تو وہ بھی ساتھ میں ہماری شرکت کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہ تمام لائیو پروگرام میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ زبردست بات تو یہ ہے کہ کمی تو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے جب بالکل وہ اسکرین پہ سامنے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک اپنوں کی جدائی کسی کو نہ دے، اور دے بھی تو پھر یہ جو اتمام یہ جو ہوا ہے اس کے ذریعے کافی جدائی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں
اپنے قریب آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں معاشی طور پہ تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے نیو جنریشن جتنی بھی ہے وہ 70-80% وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم یورپ باہر کی طرف جائیں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں اور برائٹ کریں۔ اسی وجہ سے وہ غیر ملک چلے جاتے ہیں، غیر ممالک چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنے فیوچر کو برائٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں پھر وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جب وہ جدا ہو جاتے ہیں 2 سال 3 سال کے لیے، تو لازم بات ہے کوئی بھائی ہو یا بیٹا ہو یا شوہر ہو تو یاد تو تمام لوگوں کو آتی ہے۔ ایک جو گھر کا حصہ ہوتا ہے وہ خلا ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ خلا کبھی پور نہیں ہو سکتا ہے۔ ان 2-3 سالوں میں بہت کچھ چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب وہ چینجنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اپنے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔